بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولنا ان النہی یراد به عدم الفعل مضافا الى اختیار العباد وکسبهم فیعتمد التصور لیکون العبد مبتلا بین ان یکف عنہ باختیارہ فیصاب علیہ وبین ان یفعلہ باختیارہ فیعاقب علیہ۔ هذا هو الحكم الأصلي في النهي، فأما القبح فوصف قائم بالنهي يثبت مقتضا به تحقيقا لحكمه، فلا يجوز تحقيقه على وجه يبطل به ما أوجبه وما اقتضاه، بل یجب العمل بالاصل فی موضعه والعمل بالمقتضی بل یجب العمل بالاصل فی موضعه والعمل بالمقتضى بقدر الامکان، وهو ان يجعل القبح وصفا للمشروع فيصير مشروعا باصله غیر مشروع بوصفه فيصير فاسدا مثل الفاسد من الجواہر ولا تنافی بینہما۔ حضرات حنفیہ کا مسلک آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ حضرات حنفیہ کے ہاں جب نہیں فعل شرعی پر وارد ہو جائے تو یہ نہیں قبیح لغیرہ وصفاً پر محمول ہوتی ہے، قبیح لغیرہ وصفاً پر محمول ہوتی ہے، جبکہ حضرات شافعیہ کے ہاں نہیں افعال شرعیہ پر وارد ہونے والی محمول ہوتی ہے قبیح لعینہ پر۔ حضرات شافعیہ کی دلیل آپ کے سامنے کل آ چکی ہے، آج آپ کے سامنے حنفیہ کے مذہب پہ کہ نہیں افعال شرعیہ پر وارد ہونے والی محمول ہوتی ہے قبیح لغیرہ وصفاً پر، اس پر دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ نہیں میں اصل تو یہ ہے کہ جس فعل پر یہ وارد ہوں وہ فعل منہی عنہ ہو، وہ بندے کے اختیار میں ہوں اور بندے کے بس میں ہوں، اور بندہ اس پہ قادر ہو۔ جب بندہ اس فعل منہی عنہ پہ قادر ہوگا اور وہ فعل اور عمل اس کا مقدور ہوگا تو اپنے اختیار کے ساتھ اگر اس فعل منہی عنہ سے یہ باز آئے گا اور اس کو چھوڑے گا اور اس کو نہیں کرے گا تو پھر اپنے اختیار سے نہیں کرے گا تو پھر اس کو اس پر ثواب مل جائے گا، لیکن اگر بندہ اس فعل منہی عنہ کو اپنے اختیار کے ساتھ اس کا ارتکاب کر لیتا ہے اور اس کو کر لیتا ہے تو پھر اپنے اختیار کے ساتھ اس کے بجا لانے اور اس کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے پھر اس کو سزا مل جائے گی۔
سزا ملے گی۔ حاصل یہ ہوا کہ نہیں جو ہے یہ اصل ہے اس بات میں کہ وہ جو فعل منہی ہے جس پر یہ وارد ہے وہ متصور ہوں اور وہ ممکن ہوں اور بندے کی اختیار میں ہوں اور بس میں ہوں اور بندہ اس پر قادر ہوں۔ اب اگر اپنے اختیار کے ساتھ وہ کر لیتا ہے تو پھر جو سزا دی جائے گی، اور اگر اپنے اختیار کے ساتھ اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے تو پھر ثواب ملے گا۔ اب وہ فعل اور عمل اگر حسی ہے، فعل اور وہ عمل جس پر نہیں وارد ہے اور وہ منہی عنہ ہے، اگر وہ فعل حسی ہے تو پھر تو حسن بندے کا اس عمل پہ قادر ہونا ضروری ہے، حسن قادر ہونا ضروری ہے کہ اس پر وہ قادر ہوں اور وہ فعل اور عمل حسن متصور ہوں اس بندے سے۔ لیکن اگر حسن متصور نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوتی بلکہ وہ نفی ہوتی ہے۔ مثلا یہاں پہ میرے سامنے گلاس پانی کا بھرا ہوا پڑا ہے اور میں کسی طالب علم کو اس گلاس کے پانی کے پینے سے منع کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں لا تشرب الماء الذي في هذا الكأس، لا تشرب الماء الذي في الكأس، آپ یہ پانی نہ پئیں۔ اب یہاں پہ یہ طالب علم پانی موجود ہے، اس پانی کے پینا یہ متصور ہے، اس سے قادر ہے، اس کے بس میں ہے۔ اب یہ جو نہیں ہے یہ پھر نہیں ہے نا، اپنے اختیار سے وہ باز رہے گا تو اور اگر اختیار کرے گا وہ اس طرح۔ لیکن اگر یہاں پہ اس کأس میں پانی نہیں ہے اور اس کو منع کیا جا رہا ہے یہاں پہ اس پانی کے پینے سے، اس گلاس میں یہاں پہ اس موجودہ گلاس میں یہاں پہ اس میں پانی موجود جو نہیں ہے، اس کے پانی کی پینے سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگی یا یہ نفی ہوگی، یہ نہیں ہوگی بلکہ یہ کیا ہے؟ نفی ہے۔ وہ پینے پہ قادر ہی نہیں ہے، اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ جھگڑا تو افعال شرعیہ پر وارد ہونے والی نہیں کے حوالے سے ہے۔ اب وہاں پہ جو فعل شرعی ہے جس پر نہیں وارد ہے، مثلا بیع ہے، فاسد ہے، یا کوئی شرط زائد لگی ہوئی ہے اس میں، اس کی وجہ سے فاسد ہے اور اس شرط کے ساتھ بیع سے منع، حدیث میں منع وارد ہے، حدیث میں آپ نے منع فرمایا ہے۔ اب یہ فعل شرعی جس پر نہیں وارد ہے، اب اس وہاں پہ اس فعل شرعی کا متصور ہونا اور بندے کا اس پر قادر ہونا، یہ حسن قادر ہونا ضروری ہوگا یا کافی ہوگا، یا شرعاً قادر ہونا ضروری ہوگا؟ صرف حسن قادر ہونا کافی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ تو کیا ہونا چاہیے؟ فعل شرعی ہے نا، تو شرعاً کیا ہونا چاہیے اس بندے کا؟ اس فعل منہی عنہ جو کہ فعل شرعی منہی عنہ ہے، اس فعل شرعی کا متصور ہونا اور بندے کی اختیار اور بس میں ہونا، یہ تب ہوگا جب کہ شارع کے جانب سے اس کو اختیار ہونا، اجازت ہو۔ یہ میری بات سمجھ آ گئی؟ شارع کے جانب سے معزون ہو یا اس کی اجازت ہو تو تب ہی یہ کیا ہوگا؟ اس کے سے متصور ہوگا اور اس سے ممکن ہوگا اور وہ اس پہ قادر ہوگا۔ لیکن اگر شرعاً اس کو اجازت نہیں ہے اور وہ مشروع نہیں ہے تو پھر وہ فعل اور وہ عمل وہ بندے سے متصور ہوگا اور وہ ممکن ہوگا؟ جی، بندے کے اختیار میں ہوگا، شرعاً اس پر قادر نہیں ہے نا، تو پھر وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی بلکہ نفی ہوگی۔ اس بات کا بیان ہوگا بندے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟
بہرحال یہ والی بات جو ہے اصل ہے کہ کیا ہوں وہ فعل منہی عنہ ہوں، وہ بندے سے وہ متصور ہوں. اب حسی والی صورت میں حسن متصور ہوں، شرعی والی صورت میں شرعاً متصور ہونا یہ ضروری ہے. اور اتنی بات یہ نہیں میں یہ اصل ہے، اصل نہیں جو ہے اتنی بات جو ہے نہیں میں یہ اصل ہے اور یہ حقیقت ہے. آگے یہ جو فعل منہی عنہ کے اندر جو قباحت ہے اور اس کا جو قبیح ہونا ہے، یہ اس نہیں کا ناہی کے حکیم ہونے کے بنیاد پر، حکیم ہونے کی وجہ سے کہ حکیم ذات فعل حسن سے منع نہیں کر سکتا، فعل قبیح سے منع کرتا ہے، تو اس ناہی کے حکیم ہونے کے ضرورت کی وجہ سے یہ نہیں اس فعل منہی عنہ میں کس کا تقاضا کرتی ہے؟ قباحت کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ فعل کیا ہوں؟ قبیح ہوں. اس ناہی کے حکیم ہونے کے بنیاد پر تقاضا کرتی ہے کہ اس فعل منہی عنہ میں قباحت ہوں. اب نہیں جو ہے یہ جو اصل ہے اس بات میں پہلی والے جو بات ذکر کی ہے وہ تقاضا کرتی ہے اور اقتضاءً اس کے ایک ضرورت کی ناہی کے حکیم ہونے کے ضرورت کے بنیاد پر اس فعل منہی عنہ میں قبیح ہونے کا تقاضا کرتی ہے. بہرحال وہ قباحت مقتضا ہے، نہیں کیا ہے؟ مقتضی ہے. یہ نہیں اس کے ناہی کے حکیم ہونے کے بنیاد پر تقاضا کرنے والی ہے، چاہنے والی ہے اس فعل منہی عنہ میں قباحت کو، اور وہ قباحت وہ مقتضا ہے. یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہاں پہ دو چیزیں ہو گئی ہے. ایک ہے اس فعل منہی عنہ کا بندے کے اختیار میں ہونا، دوسری بات اس فعل منہی عنہ کا قبیح ہونا. کیا ہونا؟ قبیح ہونا. اب ہم دونوں کا لحاظ کریں گے، یعنی اس قباحت کا جو کہ مقتضا ہے اس نہیں کا تقاضا ہے اس کو بھی ثابت، اس کا بھی لحاظ کریں گے، اور یہ جو اصل ہے نہیں میں جو کہ اختیار ہے اس کا بھی لحاظ کریں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ اس مقتضا کو، اس قباحت کو ہم اس درجہ ثابت کر لیں کہ اس کے ساتھ جو مقتضی ہے چاہنے والا نہیں جو اصل ہے وہ اختیار ختم ہو جائے. وہ نہیں جو اصل ہے نا وہ اختیار ختم ہو جائے. اس قدر ہم ثابت نہیں کریں گے، بلکہ اس قدر ثابت کریں گے کہ وہ اصل نہیں میں جو اصل ہے نا وہ اختیار وہ برقرار رہے. کیا رہے؟ وہ برقرار رہے. اب ہم حضرات حنفیہ اس قباحت کو، کون سی قباحت ہم ثابت کر رہے ہیں؟ قبیح لغیرہ وصفاً، کہ ذاتی طور پر وہ فعل اور وہ عمل وہ کیا ہوگا؟ قبیح نہیں ہوگا، لیکن مشروع ہوگا نا. ذاتی طور پر ذاتاً وہ فعل کیا ہوگا؟ مشروع ہوگا. ذاتاً مشروع ہونے کی وجہ سے وہ متصور بھی ہوگا، بندے کے اختیار میں بھی ہوگا شرعاً، اور وصفاً قبیح ہوگا. کیا ہوگا؟ وصفاً قبیح ہوگا. اب یہاں پہ دونوں باتوں کا لحاظ ہو جاتا ہے. وہ قباحت جو مقتضا ہے اس کو بھی ہم نے مان لیا ہے، اس کا بھی لحاظ ہم نے کر لیا ہے، اور وہ جو اصل ہے جو اختیار ہے اس کا بھی لحاظ کر لیا ہے، اور دونوں اپنی جگہ پہ دونوں پر عمل کر لیا ہے. تو اب اصل کے لحاظ سے وہ فعل شرعی اصل کے لحاظ سے مشروع ہوگا اور وصف کے لحاظ سے قبیح ہوگا. جیسے کہ وہ بیع فاسد اصلاً وہ دونوں جانب مثلاً مال ہے، بیع کی جو حقیقت ہے جو اصل ہے مال پایا جا رہا ہے تو اصل کے لحاظ سے وہ مشروع ہے. خمر ثمن ہے اس میں، یا کوئی شرط زائد کی وجہ سے ربا والی بات آ رہی ہے، تو اس ربا کے وصف کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ممنوع ہے. لیکن حضرات شافعیہ یہ قباحت یہ کس درجہ ثابت کرتے ہیں؟ یہ تو قبیح لعینہ پر محمول کرتے ہیں. اب جب فعل منہی عنہ جو فعل شرعی جو منہی عنہ ہے وہ جو قبیح لعینہ ہو جائے
تو پھر تو مطلب بالکل مشروع نہیں ہوگا، بالکل مشروع نہیں ہوگا۔ جب بالکل مشروع نہیں ہے اصلاً وصفاً، تو پھر تو بندے کی اختیار میں ہوگا شرعاً؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر تو انہوں نے وہ مقتضا جو قباحت وہ اس طرح ثابت کر دی کہ جو مقتضی ہے نہیں وہ اس کے ساتھ باطل ہو، مقتضی باطل ہو اس مقتضا کے اس درجہ ثابت ہونے کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ پھر تو بندے کے بس میں بھی نہیں رہا، اور وہ نہیں رہی ان کے ہاں، نہیں ان کے پاس نہیں رہی، بلکہ نہیں نفی بن گئی، نہیں کیا بن گئی؟ نفی بن گئی۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بہرحال وہ اختیار میں بھی نہیں رہا، اختیار میں نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہو گئی۔ اب یہ والی بات کہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہوں اور وصف کے اعتبار سے یہ ممنوع ہوں، اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ مثلاً حج میں جب عرفات پہ کھڑے ہونے سے پہلے بندہ وطیہ کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے بیوی سے، تو وہ احرام فاسد ہو جاتا ہے۔ اب وہ احرام اصل کے لحاظ سے مشروع ہے، دیکھیں اسی پر یہ کار بند رہے گا، آگے سارے ہی اعمال حج ادا کرے گا، لیکن وہ وصف کے لحاظ سے فاسد ہے، ممنوع ہے، تو وہ اس تین اعمال کے ساتھ اس کا ذمہ حج سے فارغ نہیں ہوگا۔ آنے والے سال دوبارہ انہوں نے حج ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی بیع فاسد میں جو اصل کے لحاظ سے مال وغیرہ دونوں جانب سے موجود ہونے کی بنیاد پر اصل کے لحاظ سے مشروع ہے، وصف کے لحاظ سے خرابی ہے، اب اس طرح دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ میں نیچے پڑھوں گا، شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔ وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے ان نہیں کہ نہیں جو ہے اراد بھی مراد نہیں سے عدم الفعل کام نہ کرنا، مضافاً الی اختیار العباد بندوں کے اپنے اختیار کے ساتھ کسی عمل کو نہ کرنا۔ یہ عدم الفعل، فعل کا نہ ہونا کس کی طرف منسوب ہو کر؟ بندے کی اختیار کی طرف منسوب ہو کر، کہ بندہ اپنے اختیار کے ساتھ کام سے باز آ جائے۔ فَيَعْتَمِدُ پس یہ نہیں تقاضا کرتی ہے التصورہ اس فعل منہی عنہ کے متصور ہونے کا، کہ بندے سے وہ فعل متصور ہو اور وہ ممکن ہو اور اس پر وہ قادر ہوں۔ لیکون العبد کیوں یہ چاہ رہی ہے؟ لیکون العبد مبتلاً تاکہ بندہ یہ آزمایا جائے، بین ان یکف عنہ باختیارہ اس درمیان کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ اس فعل منعی عنہ سے باز آ جائے، فیصاب علیہ تو پھر اس کو ثواب دیا جائے گا، وبین ان یفعلہ باختیارہ اور اس درمیان کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ اس عمل کا ارتکاب کر لے، فیعاقب علیہ پس اس کو اس پر سزا دی جائے گی۔ ھذا ھو الحکم الاصلی فی النہی اتنی بات یہ اصل ہے نہیں میں۔ منہی عنہ کا کیا ہونا؟ بندے کے اختیار میں ہونا اور بندے سے متصور ہونا۔